أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ تعالیٰ سورت میں فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجیے، آپ بتا دیجیے هو اللہ هو اللہ وہ اللہ، ہوا کہتے ہیں وہ، یا کہتے ہیں شی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ جینڈر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا دنیا کے اندر مخلوقات کو مرد اور عورت کے اوپر زوجین، اللہ نے بنایا انسانوں کو مرد اور عورت، جنوں کے اندر مرد اور عورت، جانوروں کے اندر مرد اور عورت، میل اور فیمیل اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر مخلوق کے اندر بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مرد کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیا یہاں پر کیوں نہیں ہے، شی کیوں نہیں ہے، ہی کیوں ہے؟ تو جس چیز کے اندر پاور ہوتی ہے، جس چیز کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ ہوا کا لفظ، ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نحن نزلنا، ہم نے اتارا۔ تو ہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، نہیں، بلکہ طاقت کا اظہار ہے، قوت کا اظہار ہے۔ جیسے بادشاہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی فوج کو حکم دیا حملہ کرنے کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو بادشاہ ہیں، تین بادشاہ ہیں، بلکہ بادشاہ ہم کا استعمال اپنی طاقت دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا نحن نزلنا، ہم نے اتارا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو اللہ ہے، بلکہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ یہ بھی ہے انا کا لفظ استعمال کیا، انا مطلب میں اکیلا سنگولر، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، نحن کا بھی لفظ استعمال کیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کیا کہ میں اللہ، وہ اللہ احد ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ کون ہے؟ احد ہے۔ احد مطلب اکیلا ہے، ایک بھی کہہ سکتے ہیں، یکتا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کے دو ہوتے ہیں۔ جب ایک کا لفظ استعمال کریں گے، ون بولیں گے تو اس کا مطلب نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ٹو ہے، لیکن یہاں پر یکتا کے معنی میں آتے ہیں احد، اس کا مطلب ہے کہ اس کے جیسا مطلب دو ہو ہی نہیں سکتے، عدد کے طرح۔ جیسے اب کرسی ہے یا یہ ممبر ہے، یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پتھر بھی ہے، اس کے اندر سیمنٹ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں سے مل کے ایک چیز ممبر بنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنے ہیں، وہ اکیلے ہیں، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، ایک کا دو نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، دو اللہ نہیں ہوں، تین اللہ نہیں ہوں، چار اللہ نہیں ہوں۔ عیسائی جو تھے انہوں نے جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ دو ہیں۔ مشرکوں نے کیا کیا؟ کئی بت بنا لیے، اور ان لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ کئی ہیں، اور شرک بھی کرے، کافر بھی ہوئے۔ اور پھر آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ دو اللہ ہیں، ہرمان اور دوسرا جیسا۔ اور پھر کسی نے کہا کہ روشنی ایک اللہ ہے، کسی نے کہا تاریکی ایک اللہ ہے۔ تو مختلف قوموں کے پاس مختلف تعداد ہے خداؤں کی، کسی کے پاس بھی سوائے اسلام کے ایک خدا نہیں ہے۔ یہودیوں نے بھی کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو کہا کہ عزیر ابن اللہ۔ عزیر علیہ السلام نے اصل میں کیا ہوا تھا کہ تورات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اس کے بعد ایک بادشاہ بہت نصر آیا، اس نے حملہ کیا، یہودیوں کو تباہ کر دیا، تورات کے نسخے جو کاپیز تھی وہ بھی لے کر چلے گیا، تورات پھٹ گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو عزیر علیہ السلام ایک نبی کے اللہ نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے تورات کو حفظ یاد کر لیا تھا زبانی، انہوں نے اپنی یادداشت
اور مذہب کے اندر نہیں ہے. ہر مذہب کے اندر پالیتھیزم ہے، مطلب ایک سے زیادہ خدا ہے. صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور پھر اس لیے کہا گیا کہ مکے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا نسب ہے، فیملی ٹری ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا نسب ہے، اونٹوں کا بھی ہے، گھوڑوں کا بھی ہے، کہ یہ اونٹ کا باپ کون تھا، یہ اونٹ کا دادا کون تھا، یہ اونٹ کا پردادا کون تھا. انہوں نے نام رکھ چھوڑے تھے، اس کے ذریعے سے نسل سے یاد کرتے تھے کہ یہ اونٹ کون سی نسل کا ہے. اسی طرح انسانوں کا بھی نسل تھے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ کا بھی نسل ہونا چاہیے. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے باپ کون تھے، اللہ کی فیملی ٹری کیا ہے، اللہ کا نسب کیا ہے، ان کے پردادا کون تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آ کر مشرکین مکہ کے پاس ایک اللہ کا کانسیپٹ جو تھا بہت ہی انوکھا نرالا نئی چیز تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، آ کر پوچھا کہ اللہ آپ کا جو خدا ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے سے، مٹی سے، پتھر سے، لکڑی سے. کیونکہ ان لوگوں کے سامنے بت تھے، بعض بت تھے پتھر کے بنے ہوئے، بعض بت تھے سونے کے بنے ہوئے، بعض بت تھے لکڑی، لوہے، پیتل، تانبا، الگ الگ دھاتوں کے بنے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اللہ کیسے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں ایک ہوں، نہ میں سونے سے بنا ہوا ہوں، نہ چاندی سے، نہ تانبے سے. اللہ کیسے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ میں ایسا ہوں کہ میرے کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی میری مثال نہیں دے سکتا. اگر ہم کہیں گے بڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، تو ہم کو دو چیزوں کو بتانا پڑے گا. ہم کہیں گے بڑا مطلب ہاتھی جیسا بڑا، چھوٹا مطلب چوہے جیسا چھوٹا. تو اللہ کی ذات بڑا اور بڑا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے. تو ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اللہ کو نہیں بتا سکتے کہ اللہ دنیا سے بڑا ہے، اللہ کائنات سے بڑا ہے، اللہ زمین سے بڑا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو جگہ ہے جگہ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جگہ کے اندر نہیں سما سکتے. وقت ہمارے لیے ہے، جسم ہمارے لیے ہے، جگہ ہمارے لیے ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیسے ہیں، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور مطلب روشنی، لیکن کیسی روشنی یہ بھی ہم نہیں جانتے. یہ روشنی ہے جو سورج کی روشنی ہے، یہ روشنی ہے جو چاند کی روشنی ہے، بلکہ اللہ کی روشنی کیا ہے، اللہ روشن ہے، کیسے ہے وہ اللہ ہی جانتے. ہم دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار، اور صرف مرنے کے بعد قیامت کے دن میں آخرت میں ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، یا جنت میں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ کوئی آنکھ، یہ آنکھ ہماری جو دنیا کی ہے وہ اللہ کا دیدار کر سکے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے بات کرتا ہوں، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، تم دیکھنا ہے میری تجلی، میری جھلک. تو یہ پہاڑ کو دیکھو. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ٹوٹ کے پہاڑ کو دیکھے تو جیسے ہی دیکھے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی جھلک ڈال اس کے اوپر اور سارا کا سارا پہاڑ جل گیا، راکھ ہو گیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی کہ میں ایک جھلک نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ 70,000 پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں. اور انہوں نے فوراً توبہ کی. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کیسے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا نہیں ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی دنیا کے اندر، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، تم کو پیدا کیا، دیکھو نشانی تمہارے اندر ہے، آسمانوں کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، تمہارے جسم کے اندر ہے، خون کے اندر ہے. کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، کیسے تم کو کھلا رہا ہے، کیسے پاخانے کا نظام ہے، کیسے سانس کا نظام ہے. دنیا کے اندر چاند کیسے نکل رہا، سورج کیسے نکل رہا، ٹائم پہ نکل رہا، کون نکل رہا. اس ساری کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بکھرا دی اور کہا کہ اس سے پہچانو کہ میں ہوں. دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ گئی کہ خود بخود آ گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نیچرل ہے. یہ خود بخود اپنے حساب سے دنیا چل رہی ہے. مکے کے دور میں بھی مشرکین کہتے تھے کہ وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. یہ دنیا ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، بس پیدا ہوتے رہتے ہیں، موت آتی ہے، کائنات بنی، زمین بنی، آج سے 10,000 1 ملین سال
وہاں پر تم کو جو ایک گھر دکھا تو فوراً تمہارا خیال آتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے، کس نے بنایا. تم یہ نہیں سوچتے کہ ریگستان کے اندر گھر خود بخود سے بن گیا، بلکہ فوراً سوچتے کہ کوئی نہ کوئی آدمی ہے جس نے اس گھر کو بنایا. تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین، چاند، ستارے، یہ خود بخود بن گئے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ. اور وہ اللہ بنانے میں کسی کا پارٹنر نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں لیا، بلکہ اکیلے احد اللہ نے بنایا. اب یہاں پر بھی بعض لوگ اللہ کو خدا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں گاڈ، بعض لوگ کہتے ہیں اوپر والا، بعض لوگ کہتے ہیں بھگوان. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اپنے لیے خود تجویز کیا اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ کا ذاتی نام، پراپر نام اللہ ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جس نام کو اللہ نے اپنے لیے خود پسند کیا اسی سے اللہ کو پکارا جائے، اسی کو کہا جائے کہ ہمارا معبود، ہمارا خدا اللہ ہے. کیونکہ خدا کئی زبانوں میں، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کشتی جو چلانے والا ملا ہوتا ہے اس کو بھی خدا کہتے ہیں. آتش پرست پارسی لوگ ان کے اپنے گاڈس کو خدا کہتے ہیں. اور پھر بعض لوگ جو ہے اوپر والا کہتے ہیں اور گاڈ بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر. لیکن بہترین لفظ جو اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے نبی نے اختیار کیا، صحابہ نے اختیار کیا، خود اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، وہ لفظ ہے اللہ. اللہ سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے اور اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. اللہ کے دو مؤنث یا ڈوئل یا پلورل نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں خدا ہے، خدا کا پلورل ہوتا ہے خداؤں، کئی خدا. لیکن اللہ کے لفظ میں پلورل نہیں ہے، جمع نہیں ہے. ایک ہی اللہ ہوگا، اللہما ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہی ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. اس کا دو نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے کہ اللہ کے نام کو اللہ کے نام کے صحیح نام کے ساتھ پکارنا ہے. پھر وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ ساتھی نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. صمد کہتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں سونے سے بنا ہوں نہ چاندی سے بنا ہوں. اگر اللہ سونے سے بنا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سونے کا محتاج ہے. جس دن دنیا سونے سے ختم ہو جائے گی اس دن خدا بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اگر پتھر سے بنا ہوا ہوتا اور یہ پتھر دنیا کے اندر کسی وقت ختم ہو جاتے تو اس کا مطلب خدا بھی ختم. خدا اپنے وجود میں بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے پتھر کا محتاج ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے ہم کو. اللہ انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ محتاج نہیں تھے اللہ پیدا کرنے کے اندر انسان کو. اللہ محتاج نہیں تھے پیدا کرنے میں جنوں کے. اللہ محتاج نہیں تھے فرشتوں کے پیدا کرنے میں. بغیر فرشتوں کے اللہ ساری کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں، بغیر کسی مدد کے اللہ ساری نظام چلا سکتے ہیں. صمد اللہ ہے، کون ہے؟ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. آج دنیا کے اندر مالدار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی کسی اور کی. ان لوگوں کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی بھلائی ہے، لیکن بے پرواہ ہوتے ہیں. مطلب وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے. حالانکہ محتاج ہوتے ہیں کھانے کے اندر، پینے کے اندر، کپڑے کے اندر، گاڑی کے اندر، ہر چیز کے اندر محتاج ہوتے ہیں. لیکن صمد ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. اس کو کہتے ہیں صمد. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یلد، لم مطلب نہیں، یلد مولود سے، ولادت سے لفظ ہے کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. مشرکین مکہ کہتے تھے، مکے کے کافر مشرکین، اللہ تعالیٰ نے کچھ شکوہ کیا تم اپنے آپ کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں فرشتوں کو بناتے ہو. وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی وہ لوگوں نے 3 خدا بنائے. پہلے ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پھر ان لوگوں نے کہا مریم علیہ السلام کی ماں بھی ہے خدا. پھر خدا 3 خداؤں کا ایک خدا ہے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ خدا بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر اپنے آستین کے ذریعے سے اور ان کے آستین کے ذریعے سے ایک
फूंक मारी थी, जो रूह पैदा की थी, तो रूह होली स्पिरिट वो भी खुदा है। तो लोगों का नजरिया है कि तीन मिलकर एक खुदा हुए। फरिश्तों का नजरिया है कि जितने लाखों करोड़ों मुशरिकीन काफिरों का नजरिया है कि जितने लाखों करोड़ों फरिश्ते वो सब अल्लाह की बेटियां हैं। तो उनसे सवाल है कि अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया तो ये खुदा के बेटे हो गए, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा है? अल्लाह ताला ने फरमाया कमसली आदम, ईसा अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम के जैसे हैं। अल्लाह ने तो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, तो वो भी खुदा होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी बीवी को, और उनकी बीवी को बागी मछली से पैदा किया, तो वो भी खुदा होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी ना कोई माँ ना कोई बाप। फिर अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पैदा की पत्थर के जरिए से। ऊँटनी से ऊँट पैदा नहीं, ऊँटनी पैदा नहीं हुई, बल्कि पत्थर से ऊँटनी पैदा हुई, तो ये जानवर भी खुदा होना चाहिए था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको रद्द किया कि नहीं, न मेरा कोई बेटा है न कोई बेटी है, न बेटियां हैं न बेटे हैं, न जानवर मेरा बेटा है, न मेरा औतार है, न मेरा मिसल है, न मेरी हमशक्ल है, न मेरे पार्टनर है, कोई नहीं है, मेरे से कोई पैदा नहीं हुआ। अगर अल्लाह से कोई पैदा होता तो दो अल्लाह हो जाते थे, एक तो बेटा है बाप। जैसे दुनिया के अंदर हुकूमत चलाने के लिए, बादशाह चलाने के लिए बाप के बाद बेटे का होना जरूरी है, क्योंकि जब बादशाह मर जाएगा तो उसका बेटा जो प्रिंस है वो बादशाह बन जाएगा। तो एक वक्त में दो बादशाह हो सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लम यलिद, मेरा कोई नस्ल नहीं है, मेरा कोई नस्ल नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप भी नहीं है। मौलूद नबी कहते हैं विलादत, किसी से नहीं, यूलद कोई नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा कोई शरीर नस्ल नहीं है, ऊपर तक कोई भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर फरमाया कि लम यलिद वलम यूलद, न मुझसे कोई पैदा हुआ और ना मैं किसी से पैदा हुआ। इंशाअल्लाह कभी इसका सिलसिला जारी रखेंगे। कल तो जुमा के दिन होगा, लेकिन हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह तफसील होगी। अल्लाह ताला